امام علی بن الحسین امام سید سجاد علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کا وہ معروف خطبہ کہ جو آپ نے اموی بادشاہ کے دربار میں، کہ جسے ہم دربار یزید کے نام سے جانتے ہیں، اس دربار میں امام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ سن 61 ہجری اور با اعتبار روایات یکم سفر یا 2 سفر کو امام نے یہ خطبہ بھرے دربار میں ارشاد فرمایا، اور امام کا وہی خطبہ میرے اس عشرہ محرم الحرام کا موضوع ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی بساط علم کے مطابق طالب علمانہ انداز سے امام کی خطبے کے الفاظ اور پھر اس کی تشریح آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں گا۔ مجھے آپ کے اذہان پہ مکمل اعتماد ہے، اور اسی اعتماد پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس سال اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جتنے بھی ہم عزادار ہیں جو سید الشہداء کی عزاداری کرتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑا امام حسین کا عزادار ہے وہ سید سجاد۔ جتنی بھی ہماری عزاداری کی رسمیں ہیں، جتنی بھی عزاداری کی عبادتیں ہیں، ان میں سے اکثر ہمیں امام علیہ السلام سے ملی ہے۔ تو ہم نے نہ صرف یہ کہ امام سے عزاداری لی ہے، بلکہ ہمیں امام کی زبان سے وہ معارف ملے ہیں، وہ علوم ملے ہیں کہ جن کا سرچشمہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ تمام علوم کا سرچشمہ ائمہ علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ کم و بیش توجہ چاہیے، تمہیدی مجلس ہے، اس پہ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ دربار یزید میں ہے، یزید کے سامنے ہے، بلکہ یزیدیوں کے سامنے ہے، اور 3000 سے 4000 تک اور اس سے بھی زیادہ کی روایت ہے کہ جو لوگ اس وقت دربار میں موجود تھے، اور ان کے سامنے امام علیہ السلام نے یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ امام علیہ السلام کا کم و بیش 20 سے 25 منٹ کا خطبہ ہے، جس کے میں انشاءاللہ پاکیزہ متبرک الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا مجالس میں۔ اگر امام علیہ السلام کا 25 منٹ کا خطبہ ہے، توجہ چاہیے، تو ان 25 منٹ میں سے 20 منٹ امام نے اپنے جد علی کے فضائل پڑھے۔ توجہ چاہیے، یعنی اس خطبے کے زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام کی شان میں ہیں، ان کے فضائل امام نے دربار یزید میں بیان کیے، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ شام والوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا العیاذ باللہ کہ علی قزاق مدینہ میں سے ایک قزاق ہے، العیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ تو امام علیہ السلام نے چونکہ امیر المؤمنین کی توہین کی جاتی تھی شام میں، تو اس لیے امام نے موضوع ہی علی رکھا۔ تھوڑا سا جاگنا ہے بھائی جان، میرا ساتھ دے رہے ہیں۔
امام علیہ السلام نے اس دربار میں موضوع ہی علی ابن ابی طالب کی ذات کو قرار دیا، اور بڑے بڑے خطبا سالوں میں علی کو وہ نہ منوا سکے جو علی کے پوتے نے دربار میں 20 منٹ میں علی منوایا۔ اور آپ کو زندگی دے۔ تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ یہ الفاظ آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا، پر بات جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جائے گی وہ فضائل، بلکہ وہ فضائل کے سمندر آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ امام علیہ السلام کہ عموماً ہمارے ممبروں سے، قبلہ توجہ سے، ہمارے ممبروں سے امام علیہ السلام کی جو شخصیت بیان کی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ یہ جملہ حلیہ کروں گا کہ امام ایک رونے والی شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور امام کا تذکرہ زیادہ بعنوان مصائب ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد، اور یہ حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام 35 سال تک خون کے آنسو روتے رہے، لیکن یہ بات ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امام جہاں فرزند حسین تھے وہاں حجت وقت بھی تھے، وہاں وقت کے امام بھی تھے، اور اگر امام روتے بھی رہے تو امام کا رونا بھی حکمت سے خالی نہیں تھا۔ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ امام کا رونا بھی ہدایت سے خالی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی اگر آپ یہاں سے باہر نکلیں تو اگر آپ کو کوئی شخص ہنستا ہوا ملے تو آپ اس ہنستے ہوئے شخص سے رک کر اس سے ہنسنے کا سبب نہیں پوچھیں۔ مولا زندگی دے جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا بھی رونا شامل ہے، اس میں ہمارا گریہ بھی آ جائے گا کہ جب کوئی شخص آپ کو باہر روتا ہوا ملے تو آپ اس سے، ہنستا ہوا شخص ملے تو کبھی رک کر اس سے نہیں پوچھیں گے تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس کوئی آپ کو روتا ہوا ملے تو آپ کم از کم اتنی جرت کر کے اس سے پوچھیں گے تیرے رونے کا سبب کیا ہے۔ اب میں جملہ دوں، بے شک سر ہلا کے جملہ سنیے گا۔ اس سید نے 35 سال رو کر اپنے باپ کے قاتلوں کا بتا دیا۔ اور اسی لیے لوگوں کو ہمارا رونا اور ہمارا ماتم کرنا گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھی سید سجاد کی تأسی میں ماتم کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہو، تو ہم پھر بتاتے ہیں کربلا میں حسین مارا گیا تھا، تو وہ پھر پوچھتا ہے کس نے مارا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انبیاء پہ بھی فرض سجاد کا تولا، گھر گھر میں مسلح کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہو۔ سلامت رہے مولا، مولا سلامت رکھیے۔ عزیزوں، ماتم کو اس لیے روکا جاتا ہے کہ ماتم صرف عبادت نہیں ہے، ماتمی کا ہاتھ جب سینے پر پڑتا ہے دشمنوں کے چہروں سے نقابیں اتر جاتی ہیں۔ زندگی دے مولا، آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے مولا، آپ کو زندگی دے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا رونا بھی حکمت سے، ہدایت سے خالی نہیں تھا۔ امام اگرچہ بہت روئے، لیکن امام منصب امامت پر فائز تھے، اور اپنے امامت کے منصب پر امام نے عدالت کی، اور اس منصب سے بھی امام کبھی غافل نہیں ہوئے۔ امام علیہ السلام اگرچہ بہت بڑے، یہ میرا پیغام ہے، میں بچوں اور نوجوانوں کو دوں گا، اس پہ توجہ کیجیے گا۔ جہاں
امام علیہ السلام، جس طرح میرے پہلے جملے لیے گئے اس جملے کو بھی ضرور لیجئے گا، جہاں امام سید سجاد امام علی بن الحسین علیہ السلام اپنے بابا حسین کے سب سے بڑے عزادار تھے، وہیں پر امام اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ جاگیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا جی۔ امام علیہ السلام جہاں امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار تھے، وہاں اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ کسی امام کا وہ لقب نہیں ہے جو ہمارے چوتھے امام کا ہے۔ ساتھ دیجیے گا میرا، امام کے بہت سارے القابات میں سے جو مشہور ترین لقب ہے وہ دو ہیں، ایک سید الساجدین، دوسرا زین العابدین۔ ذہنوں میں ہے آپ کے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی امام کے مشہور القابات میں سے دو لقب بہت مشہور ہے، بیٹا توجہ کرنی ہے۔